پہلے مصائب حضرت حر ابن یزید ریاحی۔ صبح عاشور میں جب پہلا حملہ ہوا تو حر نے دیکھا کہ جنگ بہرحال ہونی ہے۔ انہوں نے عمر سعد سے پوچھا، کیا تم نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے؟ عمر سعد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ایسی جنگ ہوگی کہ اس کا معمولی منظر یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹیں گے۔ اس طرف سنا کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ کیا کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہے جو برائے خدا ہماری فریاد کو پہنچے؟ کیا کوئی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا ہے؟ حر فوج سے الگ ہو گئے۔ اس کے قبیلے کے ایک شخص سے جس کا نام قرہ بن قیس تھا نزدیک جا کر پوچھا، اے قرہ، کیا آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ قرہ کہتا ہے کہ بخدا میں سمجھ گیا کہ حر جنگ سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ میں اسے اس حال میں دیکھوں۔ میں نے کہا، میں جا رہا ہوں، گھوڑے کو پانی پلاؤں گا۔ حر آہستہ آہستہ علیحدہ ہونے لگے اور امام حسین علیہ السلام سے نزدیک ہوتے جاتے تھے۔ شامی فوج کے ایک سپاہی مہاجر نے حر سے کہا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن کانپنے لگے۔ مہاجر نے کہا، بخدا میں نے کسی جنگ میں بھی اس طرح تمہاری حالت نہیں دیکھی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ میں آج تمہارے اندر کیسا خوف پا رہا ہوں۔ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان پا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں کسی چیز کو بھی جنت پہ ترجیح نہ دوں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے مجھے جلا ڈالا جائے۔ یہ کہا اور تیزی کے ساتھ حسین علیہ السلام کی طرف چلے گئے اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے، عرض کی، قربان جاؤں اے فرزند رسول، میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ کو اس بیابان میں اترنے پر مجبور کیا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا جائے گا اور اس طرح تنگی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ میں نے جو کچھ کیا اب شرمندہ ہوں اور بارگاہ خدا میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا، ہاں، تمہاری توبہ قبول ہوگی، گھوڑے سے اتر آؤ۔ حر نے عرض کی، میں سوار ہوں، بہتر یہی ہے کہ اترنے سے قبل تھوڑی دیر دشمنوں سے جنگ کر لوں، آخر کار تو مجھے اترنا ہی ہے۔ امام نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، جو چاہے کرو۔ حر میدان میں آئے اور لشکر عمر سعد کے مقابل ہو کر خطبہ فرمایا، انہیں سرزنش کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، تم نے ذریت رسول کے ساتھ برا برتاؤ کیا، خدا تمہیں قیامت کے دن سیراب نہ کرے۔ دشمن حر پر تیر برسانے لگے۔ حر واپس امام کی خدمت میں آئے اور ایک وفادار سپاہی کی طرح جانبازوں کی صف میں بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب بارگاہ حسین علیہ السلام میں حر کو قبولیت سے سرفرازی ملی تو امام سے اجازت طلب کی تاکہ اہل حرم کی خدمت میں معذرت پیش کریں۔ امام نے اجازت دی۔ حر اہل حرم کے خیموں کے نزدیک پہنچے، شکستہ دل اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ عرض کرنے لگے، سلام ہو آپ لوگوں پر اے خاندان نبوت، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ حضرات کا راستہ روکا تھا، آپ کا دل توڑا، آپ کو ڈرایا۔ اب میں شرمندہ ہوں، آپ حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ لوگوں کی پناہ طلب کر رہا ہوں، امیدوار ہوں کہ معاف فرمائیے اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کیجیے گا۔ حر کی جگر خراش فریاد نے اہل حرم کو اس قدر منقلب کیا کہ نالہ و شیووں کی آواز بلند ہو گئی۔ حر نے یہ دیکھا تو بلند آواز سے رونے لگا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے، زمین پر لوٹنے لگے، منہ پر تماچے مارنے لگے۔ وہ چلا رہے تھے، کاش میرے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے کہ میں نے جو کچھ کیا نہ کرتا، کاش میں گونگا ہوتا کہ جو کچھ کہا نہ کہا ہوتا، کاش میں نے آپ لوگوں کو واپس ہونے سے نہ روکا ہوتا۔ بعض اہل حرم نے حر کو تسلی دی، انہیں دعائیں دیں جس سے انہیں سکون ہوا۔ حر نے بارگاہ امام میں عرض کی، فرزند رسول، پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قتل کیا جاؤں تاکہ شاید قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کریں گے۔ امام نے اسے اجازت دی۔ حر نے میدان میں گھوڑا دوڑایا اور بجلی کی طرح دشمنوں پہ حملہ کیا۔ وہ یہ رچ پڑھ رہے تھے، میں وہ حر ہوں جس کا گھر مہمانوں کی پناہ تھا، میں رسم مہمانی جانتا ہوں، خاص طور سے یہ مہمانی جو مکہ و منا میں خدا کے مہمانوں سے بھی گرامی تر ہے۔ ان بزرگوں کی دفاع میں جس پر بھی تلوار چلاؤں کوئی پرواہ نہیں۔ میں وہ حر ہوں جو آزاد گھرانے میں بڑھا، آزادی وراثت میں ملی۔ حر کے بیٹے علی نے
اور بھائی مصعب نے شہادت حر سے پہلے ہی امام کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی۔ یہ دونوں بھی میدان میں جنگ کے لیے گئے۔ حر کے بیٹے علی نے دلیرانہ جنگ کی اور شہید ہوا۔ حر نے بیٹے کی شہادت دیکھ کر شادمانی ظاہر کی۔ مصعب نے حر کا رچ سن کر امام کی بارگاہ میں حاضری دی، دشمنوں سے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ حر کا غلام جس کا نام قرہ تھا، اس نے بھی شہادت حر کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہو کے توبہ کی۔ امام نے اس کی توبہ قبول کی اور وہ بھی دشمنوں سے جنگ کر کے شہید ہوا۔